السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا اس کورس کا چھٹا دن ہے قرآن کریم کے 9 اہم مسائل کے تعلق سے۔ آج کا مسئلہ ہے قرآن کریم میں تدبر، التدبر فی القرآن۔ لفظ تدبر عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت کے اعتبار سے تدبر کا معنی ہوتا ہے النظر فی عواقب الامور، معاملات کے تہ میں جانا، معاملات کے نتائج کو دیکھنا، معاملات کے جو انجام ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ تدبر کہلاتا ہے۔ تدبر کے معنی میں امام آلوسی رحمہ اللہ نے اور دیگر مفسرین اور امام سعدی رحمہ اللہ وغیرہ نے یہ معنی بیان کیا کہ التدبر هو النظر فی عواقب الامور، معاملات کے جو انجام ہے اس کے بارے میں غور کرنا ہے، تدبر کہلاتا ہے۔ ہم جب قرآن کریم میں تدبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بیان کی ہے، چاہے وہ کائنات کو لے کر ہو، چاہے انسان کی اپنی ذات کو لے کر ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مختلف دلیلوں اور مظاہر کے تعلق سے ہو، یا اس کے علاوہ لوگوں کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، قوموں کی بربادی کا، آبادی کا تذکرہ ہے، وہ ساری چیزوں پر غور کر کے انسان کا عبرت حاصل کرنا، یا ایک عام معنی میں ہم کہیں کہ الفاظ سے آگے بڑھ کر، قرآن کریم کے ورڈز سے آگے بڑھ کر ان کے معانی میں گم ہو جانا، ان کے معنی کو سمجھنا اور ان معانی کا اثر لینا اور عمل پر آمادہ ہونا، یہ تدبر ہے۔ قرآن کریم میں تدبر کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ یقین بڑھتا چلے جائے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں انسان جب تدبر کرے تو وہ عمل پر آمادہ ہو، ورنہ اگر تدبر کر رہا ہے اور عمل پر آمادہ نہیں ہو رہا ہے تو تدبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تدبر کا ایک مقصد یہ بھی کہ انسان کو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ عظیم الشان قدرتوں والا ہے اور جو کچھ اس نے بیان کیا وہ سب حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بہرحال مختلف مقاصد قرآن کریم میں تدبر کے ہیں۔ قرآن کریم میں تدبر کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن کریم میں تدبر اور غور و فکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر سے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے ہیں؟ اگر یہ قرآن کریم اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو یہ لوگ ضرور بالضرور اس میں بہت زیادہ گنجلک پن، بہت زیادہ اختلافات پاتے۔ قرآن کریم کے نزول کے مقاصد میں بنیادی مقصد قرآن کریم میں تدبر ہے، صرف تلاوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے اس کتاب عظیم کو، قرآن کریم کو نازل کیا ہے، یہ بابرکت کتاب ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، غور و فکر کریں اور اہل عقل، عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ حبشہ کے اندر جب مسلمان پہنچے، کفار مکہ نے ان کے بارے میں وہاں کے بادشاہ کو ورغلانے کی کوشش کی۔ بادشاہ نے جو مسلمان آئے تھے ان کو طلب کیا، پیش جناب جعفر بن ابو طالب تھے۔ انہوں نے قرآن کریم کی صورتوں میں سے سورہ مریم کا انتخاب کر کے موقع محل کو دیکھا، مناسب یہی صورت ہے پڑھنا، آپ نے پڑھا، تلاوت کی۔ اس کے بعد حال یہ ہوا کہ یہ لوگ قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر رونے لگے، حتیٰ کہ بعض احادیث میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جو بادشاہ تھا نجاشی اصحمہ جس کا نام بتایا جاتا ہے، اس نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا کہ جو چیزیں تم نے پیش کی ہے، قرآن کریم کی آیتیں جو تم نے پڑھ کر سنائی ہے، ان میں جو باتیں ہم نے سنی ہے ان میں، اور ہم جو بات جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان میں اس تنکے سے زیادہ بھی فرق نہیں ہے، یعنی بالکل وہی باتیں، اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کی کہ جب یہ لوگوں نے قرآن کریم کی آیتوں کو سنا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کیوں؟
جو حق انہوں نے پہچانا ان آیتوں کو سننے کے بعد۔ تو آپ بتائیے اگر وہ صرف الفاظ کو سنتے تو کیا ان کے آنسو بہتے؟ تو کیا وہ ایمان لاتے؟ تو کیا اللہ ان کے قرآن کریم میں تعریف کرتا؟ کیا اللہ بتاتا کہ انہوں نے تدبر کے مرحلے کو پار کیا؟ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے صرف الفاظ کو نہیں سنا بلکہ ان الفاظ کے ساتھ ساتھ ان آیات کے ساتھ ساتھ میں ان کے معنی کو سمجھا انہوں نے، کیا اللہ کہنا چاہتا ہے، اس کو تدبر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا، ایمان والے وہ ہوتے ہیں اور بلا شبہ ایمان والے ہوتے ہیں ایسے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، اور جب قرآن کریم کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی، اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو زادتہم ایمان، ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ بھلا بتائیے ایک انسان صرف الفاظ کو سنے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا؟ نہیں، جب تک ان الفاظ اور ان آیتوں اور ان صورتوں کو سننے کے بعد کیا کہنا چاہتا ہے ہمارا رب، یہ کلام جس کا ہے وہ کہنا کیا چاہتا ہے ہم سے، جب اس کی تہ تک ایک مسلمان پہنچے گا تب اس کو سمجھے گا کہ واقعی میں میرا رب کیا کہنا چاہتا ہے، تب جا کر اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایمان میں اضافے کا تذکرہ جو یہاں پر ہے قرآن کریم کی آیتوں کو سننے کے بعد، معنی یہ ہے کہ ایمان والے قرآن کریم کی آیتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ میں ان کے معانی پر غور کرتے ہیں، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے ان چیزوں کو غور و فکر کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تب ان کا ایمان بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے ایمان کے اندر۔ تو یہ تدبر ہے عزیز ساتھیو جس کی بڑی اہمیت ہے ایک مسلمان کی زندگی میں۔ قرآن کریم میں تدبر اگر نہ ہو اس کی زندگی ہے چھ برباد ہے، فضول ہے۔ ابو جمرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور اس کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے فضائل القرآن میں نقل کیا ہے، ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ میں جو ہے سریع القراءہ شخص ہوں، یعنی میں اسپیڈ میں پڑھتا ہوں قرآن کریم، اور میں 3 دن میں قرآن کریم کو ختم کر دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا ان سے کہ دیکھو میں ایک رات میں صرف سورہ بقرہ پڑھوں، سورہ بقرہ کی آیتوں میں غور کروں، تدبر کروں، ان کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کروں اور ترتیل کے ساتھ رک رک کر اس کو پڑھوں، مجھے یہ زیادہ پسندیدہ ہے بمقابلے اس کے جیسے تم نے کہا کہ 3 دن میں ختم کرتا ہوں، مجھے محبوب نہیں ہے، مجھے محبوب یہ ہے کہ میں ایک سورت سورہ بقرہ پڑھوں، پوری رات تدبر کروں، اس میں ترتیل اور آرام اور سکون کے ساتھ میں اس کو پڑھوں، ان کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کروں، مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کی برائی بیان کی کہ ان کے پاس آسمانی کتاب موجود تھی لیکن تدبر سے فارغ لوگ تھے، تدبر کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات دیا لیکن انہوں نے تورات کی ذمہ داری کو صحیح انداز میں نہیں اٹھایا، ان کی مثال گدھے کی مانند ہے۔ کیسا گدھا؟ ایسا گدھا یحمل اسفارا، جو کچھ تختیاں لکھی ہوئی ہیں اس کے پیٹھ کے اوپر لدی ہوئی ہے، وہ گدھا ان تختیوں سے یا ان تختیوں میں موجود علم سے، ان کاغذات سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتا ہے، کیونکہ نہ وہ پڑھنا جانتا ہے نہ ان میں غور و فکر کر کے معنی تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو گدھے کہا حالانکہ آسمانی کتاب موجود تھی، کیوں؟ تدبر نہیں تھا، ان کے معانی تک رسائی، کیا اللہ کہنا چاہتا ہے ہم سے، وہاں تک ان کی رسائی نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ ہے، اس کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں تدبر کا معنی یہ بھی ہے کہ انسان قرآن کریم کی آیتوں کے معانی کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرے، کیونکہ اس کے معانی کو سمجھے بغیر، آیتوں کے ترجمے کو سمجھے بغیر ایک مسلمان تدبر کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں تدبر اس کے معانی کے فہم کے بغیر ناممکن ہے۔ جیسے کہتے ہیں مثال دیتے ہوئے کہ کوئی قوم ہے، کچھ لوگ ہیں، وہ کسی فن کی کتاب پڑھ رہے ہو، جیسے طب ہے، میڈیکل ہے، اور اسی طریقے پر حساب کی کوئی کتاب ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب ہے، وہ اس کو پڑھے لیکن اس کی شرح نہ کرے، اس کے معانی کو سمجھے ہی نہیں، تو بھلا ان کو فائدہ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔
تو کہتے ہیں جب قرآن کریم جو سب سے افضل کتاب ہے اور اسی کی بنیاد پر ایک مسلمان کو نجات حاصل ہونی ہے، سعادت کا تعلق اسی سے ہے، اور انسان کی کامیابی کا راز قرآن کریم ہے، دنیا اور دین کے سارے معاملات کی اصلاح قرآن کریم سے جڑی ہوئی ہے، تو پھر اس کے معنی کو سمجھے بغیر تدبر کے مرحلے تک کیسے پہنچ سکتا ہے ایک مسلمان؟ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم تدبر یہ دراصل ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اس کے تمام معاملات کے حل کی بنیاد ہے۔ تدبر اگر مسلمان کرے گا دنیا و آخرت کے سارے مسائل کا حل اس کو مل جائے گا۔ اب تدبر کیسے کریں؟ قرآن کریم میں تدبر کئی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم کی ان آیتوں کی تلاوت کرنا اور ان کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا جس میں انسان کو تدبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ایسے سینکڑوں آیتیں موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر آگے عقل مندوں کی وضاحت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، عقل مندوں کی نشانی بیان کی وہ جو ہے زمین و آسمان کی تخلیق میں غور سے کام لیتے ہیں، اور پھر آخر میں ان کا دل مان لیتا ہے کہ رب ایک ہی ہے، تو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ ساری کائنات کو ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا، سبحانک تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تو کوئی کام بغیر مقصد کے حکمت کے نہیں کرتا ہے، ہمیں جہنم سے بچانا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، اللہ نے تدبر کا جو طریقہ سکھایا، لوگوں کو بتایا کہ توحید کو سمجھنا ہے تو تدبر کرو۔ کیا تدبر؟ لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ ٹھیک ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک سسٹم کے دو آنر نہیں ہو سکتے ہیں، ایک اسکول کے اندر دو پرنسپل نہیں ہو سکتے، اور ایک کنٹری کے اندر دو صدر یا دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، ورنہ ایک کا ایک الگ آرڈر چلے گا، دوسرے کا الگ آرڈر چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہی اگر اس کائنات کے دو معبود، دو رب ہوتے تو ٹھیک ایسے ہی نظام ہوتا، ایک چاہتا بارش برسانا، دوسرا چاہتا دھوپ نکالنا، ایک چاہتا کسی کو قتل کرنا یا مروانا ہے، ایک چاہتا کہ اس کو زندگی دینا ہے، تو بہرحال نظام خراب ہو جاتا۔ ایسے ہی تدبر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی عاجزی اور اپنی کمظرفی کا جو ہے احساس کرے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے کہ وہ کتنا قدرت والا ہے۔ اور یہ واقعہ فرعون کے ساتھ ہوا، آخر میں اس نے ایمان لانے کی کوشش کی، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جب ڈوبنے لگا تو کیا کہنے لگا کہ میں اس رب کو ماننے لگا ہوں، اس رب پر ایمان لے آتا ہوں جس رب پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اپنی کم ورفی اور اپنی بے بضاعتی، اپنی بے حیثیتی کو جب دیکھا تو سمجھ گیا کہ واقعی میں اب اپنا کوئی چلنے والا نہیں ہے، اپنا کوئی کام چلنے والا نہیں ہے، رب پر ایمان لایا، لیکن ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ ایمان کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان سے تمہارا رزق آتا ہے، یعنی انسان غور کرے کہ رزق کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں رکھی ہے، اور کیا ہے؟ بارش برستی ہے تب جا کر زمین غلے اگاتی ہے، اناج اگاتی ہے، تب لوگ کھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہمارے نشانے تو تمہاری اپنی جان کے اندر ہے، تمہاری ذات میں، تم غور نہیں کرتے۔ اب یہاں انسان تدبر کرے اپنے آپ کے اندر، قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں ایسی نشانیاں، اپنی قدرت کے ایسے مظاہر رکھے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اس کے علم کا، اس کے کمال کا احساس اور اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم غور کرتے جائیں قرآن کریم کی ہزاروں آیتیں ایسی ہے جو ہم کو تدبر کرنے پر دعوت دیتی، ابھارتی ہے۔ انسان غور کرے، ایک تدبر کا طریقہ یہ بھی ہے کہ قوموں کی ہلاکتوں کے واقعات پڑھیں
کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا ہے، وہاں پر جا کر تدبر کریں۔ قوم نوح کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، قوم لوط کا، قوم سمود ہے، قوم ہود ہے، قوم عاد جو ہود علیہ السلام کے لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا عاد اخاہم ہودا، اور پھر اس کے علاوہ قوم شعیب، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ تو اس طریقے پر مختلف انبیاء کے واقعات اور انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں کی ہلاکتوں کے واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں۔ وہاں مسلمان پڑھ کر ان معانی کو جان کر ان کو سمجھ کر جب ان کی حالات پر غور کرتا ہے، یہ تدبر ہے۔ وہاں سے انسان سبق لیتا ہے کہ فلاں فلاں غلطی ان لوگوں نے کی تھی، مجھے نہیں کرنی ہے، فلاں فلاں جرم کے پاداش میں اللہ نے ان کو ہلاک کیا، میں اپنے آنکھ کو اس جرم سے دور رکھوں گا تاکہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو بہرحال یہ ایک طریقہ ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں تدبر کا ایک طریقہ یہ بھی کہ انسان آخرت سے جڑی ہوئی چیزوں پر غور کرے، دھیان دے، تاکہ ایمان بالآخرہ اور ساتھ میں ایمان باللہ اور قبر کے بعد آنے والی زندگی، موت کے بعد آنے والی زندگی پر انسان کا ایمان مضبوط ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ کیا، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو بیان کیا، قیامت کے دن کے مختلف حالات، پل صراط کا تذکرہ ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ سے لوگ بات کریں گے حساب و کتاب کے موقع پر۔ ایسے ہی کسی کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے، کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا ذکر ہے۔ ایسے ہی شیطان کا انسانوں کے ساتھ مکالمہ ہے، وہ کیسے اس دن اپنے آپ کو دور کر دیں گا اور کہیں گا کہ میں تو تم لوگوں سے بیزار ہوں، میں تو بری ہوں، میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ، تم خود اپنے آپ کو ہلاک کیے۔ تو ایسی مختلف چیزیں آخرت کے تعلق سے انسان کو ابھارتی ہے کہ وہ غور کرے ان چیزوں کے اوپر۔ تو یہ ہے ایک طریقہ تدبر کا۔ اس کے علاوہ اور بھی طریقے تدبر کے موجود ہیں، ہم ان سارے طریقوں کو اختیار کر کے قرآن کریم میں غور و فکر کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن کریم پر ایمان لائے، پھر اسی کے بعد فوراً قرآن کریم کو پڑھنا، اس کی تلاوت، اس کی قرأت سیکھے اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ، اور پھر آگے بڑھ کر عربی زبان کو سیکھ کر قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھنے کی اور پھر سمجھنے کی کوشش کرے، اور یہاں سے آگے بڑھ کر پھر انسان تدبر کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور جب تدبر کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے، برائیوں سے دور ہوتا ہے، اللہ سے قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، انبیاء پر ایمان بڑھتا چلے جاتا ہے، قرآن سے تعلق بڑھتا چلے جاتا ہے، دنیا کے فتنے اور آزمائشیں اس کو متاثر نہیں کرتی، کیسے کب کیا فیصلہ لینا اس کو سیکھتا ہے، وہ قرآن کریم سے آخرت میں کامیاب کیسے ہونا اس کو معلوم پڑتا ہے تدبر کے ذریعے سے۔ لہذا یہ ایک اہم موضوع تھا، اس کو آپ سمجھیں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ دے، علم دے، عمل کی توفیق دے، اور اپنے اعمال میں اخلاص دے، جو کچھ اعمال ہم انجام دیں وہ قبول کریں، اور اس رمضان کی برکتیں ہم تمام کو نصیب کریں، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔